अस्सलाम वालेकुम माय लिसनर्स एंड माय रीडर्स, कैसे हैं आप सब। माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ। तुम्हें अपना बनाने की ज़िद है, बहुत ही रोमांटिक बोल्ड फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लारेब ने फ़ौरन उसे बेशतर खुद को नॉर्मल करते हुए घूर कर पूछा, मगर मुकाबिल तो जैसे सुनने से ही इनकारी था। वो तो बस एक टिक उस सामने खड़ी लारेब को गुस्से से देखता दुनिया माफिया से अनजान नजर आ रहा था। बेवकूफ़ इंसान, ऐसे फ्रीज होकर क्यों बैठे हो? लारेब ने अब की बार कोप से उसका कंधा हिलाते हुए कहा। कुकुक क्या? वो अचानक ही होश में आया। मैं पूछ रही हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लारेब ने दांत पीसते हुए दोबारा अपना सवाल दोहराया। मैं तो यहाँ किसी काम से आया था, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुकाबिल ने तकरीबन उसकी हेजल ग्रीन आंखों में झांकते हुए जवाब के साथ सवाल भी कर डाला। उसे लारेब पर सख्त गुस्सा आ रहा था। जिस तरह से लारेब ने उसे यासर समझकर मुखातिब किया था, उस अंदाज पर वो अंदर तक सुलग उठा था, मगर कुछ सोचकर उसने खुद को नामुल किया था। ओह, काम से आए थे, मतलब नौकरी की तलाश में। टेंशन मत लो, तो मैं नौकरी आराम से मिल जाएगी। अगर कोई मसला हुआ तो मुझसे कह देना, मैं यासर से कहकर नौकरी दिलवा दूंगी। लारेब ने शान बेनियाजी से कंधे पर आए शोल्डर कट बालों को एक अदा से पीछे करते हुए एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। अब तुम मेरी सिफारिश करवाओगी? ग्रेट। वैसे ये मेहरबानी मुझे गरीब पर क्यों की जा रही है? मुकाबिल ने अपनी उंगली को सीने पर रखते हुए एक अदा से कहका लगाया और कहा, तुम सच में पागल हो। अब इसमें भले हंसने वाली क्या बात है? वैसे भी किसी इंसान का ज़्यादा दिन तक खुद पर रहने नहीं देती, और इसलिए सोचा कि जो एहसान तुमने मुझ पर किया था उसे तुम्हारी मदद करके उतार दूं। लारेब ने लापरवाही से कंधे झटकते हुए कहा और बेतकल्फी से यासर की सीट पर पुरएतमाद सामने बैठकर रखे मैगजीन पर नजर मारने लगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि ये इतने एतमाद और अकड़ के साथ यासर की जगह पर बैठी है? मुकाबिल ने दिल ही दिल में सोचा, मगर कहा कुछ नहीं। तभी दरवाज़ा खुलकर यासिर अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सामने बैठी लारेब पर पड़ी। वाह, काफ़ी वक्त की पाबंद हो। वो दिलकश मुस्कुराहट से जाए चेहरे पर गोया हुआ। वो तो मैं ही हूँ। लारेब ने उसके कहने पर मैगजीन टेबल पर रखते हुए हंसकर कहा, खैर तुमसे पहले इनसे मिलो जो मुझसे पहले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लारेब ने कुर्सी पर बैठे शख्स के ऊपर जैसे एहसान जताते हुए नाक चढ़ाकर कहा, किससे? यासिर ने कहते हुए दरवाजे के पीछे रखी कुर्सी पर नजर दौड़ाई। मुकाबिल पर नजर पड़ते ही वो फौरन अदब से खड़ा हो गया। लारेब, इनसे मिलो, ये मेरे बा। इससे पहले कि यासिर अपना जुमला मुकम्मल करता, मुकाबिल ने बीच में बात काटते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है। वो शख्स कहकर चलता हुआ यासिर के बाजू खड़ा होता उसके हाथों के पीछे से पकड़कर दबाने लगा। उसके दबाने पर यासिर ने चंबे से मुकाबिल की तरफ देखा तो उसने आंखों ही आंखों में यासिर को चुप रहने का इशारा किया। हाँ लारेब, ये मेरा दोस्त है, यासिर ने फौरन पेशतर कहा। अब दोनों एक दूसरे को जानते हो? लारेब ने दोनों की तरफ तेज नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, यासिर ने फौरन सर हिलाते हुए कहा। तब यासिर, आप मेरी खातिर अपने दोस्त को नौकरी दिलवा दो। इनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है जिसे मैं जल्द से जल्द उतारना चाहती हूँ, लारेब ने आजी से कहा। यासिर तो लारेब की बात पर सटपटाते हुए खांसने लगा, जबकि मुकाबिल ने मस्कीन सी सूरत बनाकर यासिर की तरफ देखा। लारेब, ये दिलावर शाह है, मेरे जिगरी दोस्त, और अपने दोस्त की मदद करने के लिए मुझे तुम्हारी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। यासिर ने हिचकिचाते हुए उसे खुद के करीब करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा वाह, ये तो अच्छी बात है। वैसे यासिर, बुरा नहीं मानना, इंसान को दोस्त अच्छे बनाने चाहिए। लारेब ने दिलावर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए यासिर से कहा, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। यासिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लारेब ने नाक चढ़ाई। हाँ लारेब, तुम दिलावर को जानती हो क्या? लारेब को तंज के तीर चलाते देखकर यासिर पूछ बैठा। हाँ, मौसूफ मेरे यहाँ किराएदार रह चुके हैं। लारेब ने चेहरे पर आई आवारा लटों को कान के पीछे अड़ेसते हुए काफी लापरवाही से कहा। अच्छा यासिर, तुम लारेब को कैसे जानते हो? दिलावर ने लारेब को तंज को नजरअंदाज करते हुए यासिर से पूछा। लारेब मेरी फियांसी है, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। यासिर ने बहुत ही इत्मीनान से दिलावर शाह को के सर पर बम फोड़ दिया। क्या फियांसी? दिलावर को लगा कि आप इसकी छाती उसके ऊपर आन गिरी हो। वो शॉक्ड की कैफियत में इतना ही कह पाया। तभी यासिर का फोन बजने लगा। एक्सक्यूज मी, मैं बस 10 मिनट में आया, एक ज़रूरी कॉल आ गई है, यासिर ने नंबर देकर उजलत में कहा। एक ज़रूरी कॉल आ गई और वो बाहर निकल गया, और उसके बाहर निकलते ही दिलावर शाह गुस्से से सुर्ख लिए चेहरा लारेब की तरफ बढ़ने लगा। लारेब ने दिलावर को गुस्से से अपनी तरफ आता देखकर अनजान बनती दोबारा मैगजीन उठा ली।
وہ واہ لارب واہ، تمہارے کیا کہنے ہیں؟ ابھی 10 دن پہلے رحیل کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے دلہن بنی بیٹھی تھی اور اب یاسر کے ساتھ شادی کی تیاری کر رہی ہو۔ جتنی جلدی تم اپنی زندگی میں لڑکوں کو بدل رہی ہو اتنی جلدی تو کوئی دوست بھی نہیں بدلتا۔ دلاور شاہ نے تالی بجاتے ہوئے خون خوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے طنز کے نشتر چلائے۔ تم سے مطلب؟ لارب اس کی بات پر اور انداز پر تل ملا کر رہ گئی مگر ظاہر ہونے نہیں دیا اور کافی آرام سے ٹکا سا جواب دیا، مجھ سے ہی تو مطلب ہے لارب افندی۔ دلاور شاہ نے اچانک اس کے ایک دم قریب آ کر کہا، تم اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کے معاملوں میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ لارب نے کاٹ دار انداز میں انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، جی بالکل، میرے لیے تم دوسری نہیں ہو لارب، میری زندگی، میری جان، سب کچھ تم ہی ہو۔ کیا تمہیں یاسر سے محبت ہے؟ کیا تمہیں رحیل سے محبت تھی؟ دلاور نے ایک دم اچانک اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہتے ہوئے سوال بھی کر ڈالا۔ لارب تو دلاور کے قریب آنے پر سٹ پٹا گئی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا اور دلاور کو ہاتھ سے پیچھے دھکیل کر گویا ہوئی، میں شادی سے پہلے ہی کی محبت کو پسند نہیں کرتی، میری نظر میں ایک لڑکی کو اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے اور اس لیے میں دونوں میں سے کسی سے بھی محبت نہیں کرتی۔ اور دوسری بات، تم کیا مجھے کمزور لڑکی سمجھتے ہو جو رحیل جیسے دھوکے باز انسان کے لیے روتے دھوتے بیٹھ جاتی یا پھر اپنی زندگی اس کے نام پر تباہ کر دیتی؟ نو نیور، کبھی بھی نہیں۔ ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہوں اور ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو بلا وجہ دھوکے باز شخص کے لیے ہاں آنسو بہاتے رہے۔ لارب نے ایک دم اعتماد سے اس کی نیلی کانچ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رک کر اپنی بات مکمل کی۔ لارب، آخر میری محبت میں کیا کمی ہے جو تم میرے وجود سے انکاری ہو؟ دلاور نے اچانک ہی نم ہوتی آنکھوں سے کہا۔ وہ تو یہ سوچ کر آرام سے بیٹھ گیا تھا کہ اب لارب اس کے بیچ رحیل نمی کانٹا بھی ہٹ چکا ہے اور اب لارب ضرور اس کی ہو جائے گی، مگر یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی اور یاسر نامی ویلن ہی اچانک نے اینٹی مار دی۔ تمہیں پتہ ہے دلاور، یاسر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے مگر منگنی شدہ جان کر خاموش رہا اور جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ سیدھے طریقے سے رشتہ لے کر گھر آ گیا۔ اور تم نے کیا کیا؟ بار بار مجھے تنگ کیا۔ جو تم محبت کی تسبیح پڑھتے ہو نا، اصل میں تو مجھے اپنا بنانے کی ضد بن گئی ہے اور تم ضد کو محبت کا نام دے رہے ہو، بس یہی فرق ہے تمہاری اور اس کی محبت میں۔ اب تو تمہیں تمہارے سوالوں کے جوابات مل گئے نا، تو پلیز میرا پیچھے چھوڑ دو۔ لارب نے اس کی آنکھوں میں تقریباً جھانکتے ہوئے صاف اور اٹل لہجے میں کہا اور جانے کے لیے پلٹی۔ تبھی دلاور نے اچانک ہی اس کے کندھوں پر سے تھام کر خود کے مقابل کھڑا کیا۔ لارب کی بات پر دلاور شاہ کا خون کھول اٹھا، اسے لگا کہ اس کے دل پر کسی نے چھری چلا دی ہو۔ بار بار اپنی محبت کی تذلیل پر اب وہ اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ لارب کو جھنجھوڑ ڈالے اور چلا کر بتائے کہ وہ کس قدر اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے بغیر جینے کے تصور سے ہی اس کی سانس تھمنے لگتی ہے، جو ریزہ وجود ہو جاتا ہے اور اس کی محبت میں ڈوبا دل کرچی کرچی ہو کر خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ دلاور اتنا کمزور نہیں تھا اور نہ ہی مگر لارب کے سامنے وہ خود کو بے بس پاتا تھا اور اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے طنز پر کھڑی کھڑی سنا دے، مگر اس کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ ارادہ بدل دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی محبت کو قریب سے دیکھے اور اسے محسوس کرے، مگر وہ خود لارب پر گندی نظر نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور اسے ڈر تھا کہ وہ میلی نہ ہو جائے، اس لیے وہ اسے شدید رد عمل پر بھی اپنے غصے کو دباتا، تحمل کا اظہار کرتا، مگر آج اس نے سوچ لیا کہ سارے حساب کتاب بے باک کر دے گا۔ کئی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور یاسر اسے لے اڑا تو وہ کیا کر پائے گا؟ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سخت لہجے میں مخاطب، اوہ چھ مجھے اب سمجھ میں آیا، تم یاسر کے رتبے اور اس کی دولت سے متاثر ہو کر اس کے پاس چلے گی۔ دلاور نے اسے کندھے پر سر پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، دلاور شاہ، تم ایک نمبر کی گھٹیا انسان ہو، اس لیے تمہاری سوچ بھی گھٹیا ہے۔ اگر میں دولت کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی میں سے ہوتی نا تو کبھی رحیل کے ساتھ شادی پر راضی نہیں ہوتی۔ تمہارے کہنے کے مطابق رحیل کے پاس تو جیسے قارون کا خزانہ تھا جسے دیکھتے ہی اس کے پیچھے دوڑنے لگی تھی۔ دلاور کی بات نے اس کے اندر آگ تو لگا ہی دی تھی جس پر وہ بھڑکتے ہوئے گویا ہوئی، پھر اپنے گندوں پر اس کے ہاتھوں کو جھٹکا اور دوبارہ گویا، میں دونوں مرتبہ اپنے بڑوں کے فیصلے پر ہی شادی کرنے کے لیے راضی ہوئی ہوں مسٹر دلاور شاہ، اس مرتبہ یاسر سے شادی کہہ کر رہی ہوں۔ لارب نے اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو اس کی نیلی کانچ آنکھوں سے گاڑتے ہوئے کہا اور کرسی کو ٹھوکر مارتی ایک جھٹکے سے باہر نکلنے لگی، تبھی سامنے سے آتے یاسر سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، یاسر نے فوراً اسے بیچ کر اسے سنبھالا۔ تم ٹھیک ہو؟ یاسر نے جذبے لٹاتے نظروں سے دیکھتے ہوئے لارب سے پوچھا تو اس نے سر ہلا کر جواب دے دیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ سوری یار، مجھے لارب کو شاپنگ پر لے جانا ہے، ہم بعد میں ملتے ہیں۔ یاسر نے لارب کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے دلاور سے معذرت کی اور اسے لیے باہر نکل گیا۔
لاریب اور یاسر کو ساتھ میں دے کر دلاور شاہ جیسے بھٹی میں جلنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ یاسر کو کہیں ایسی جگہ اٹھا کر پھینک دے جہاں سے وہ دوبارہ لوٹ کر نہ آ سکے۔ غصے سے اس کی آنکھوں میں جیسے خون چھلکنے لگا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود بھی پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ لاریب افندی، بہت ہو گیا، اب تک تو میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا تھا، مگر تم نے مجھے سختی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دلاور نے دل میں سوچتے ہوئے غصے سے جبڑے پینچے اور اپنے ہاتھ کا مکہ بنایا اور گلاس ٹیبل پر پوری قوت سے دے مارا، اور خون کی تیز لہر اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہوئی فرش پر قطرہ قطرہ گرنے لگی، مگر وہ نظر انداز کرتا اپنے پرانے انداز میں کروپر سے چلتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد دلاور شاہ شہر کے مشہور کیفیٹیریا میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے مال سے ہنستے ہوئے نکلتے یاسر اور لاریب پر پڑی۔ غصے کی تیز لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی اور اس نے زور سے اپنی مٹھیاں پینچی اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ لاریب، یہی رکو، میں پارکنگ سے گاڑی لے کر آتا ہوں، یاسر نے مسکراتے ہوئے اسے کہا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ یاسر کو گئے 5 منٹ گزر چکے تھے مگر وہ ابھی نہیں لوٹا تھا۔ لاریب یوں ہی سڑک پر نظر مار رہی تھی کہ ایک بلیک کار جھٹکے سے اس کے پاس رکی اور گاڑی کا دروازہ واہ ہوا اور کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ وہ مدد کے لیے چلانا چاہتی تھی مگر مقابل کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جبڑے ہی ہل جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر ہاتھ پیر چلانے کے بعد منہ پر مضبوط گرفت کی وجہ سے اس کی سانسیں تھمنے لگی اور تھوڑی دیر کی مزاحمت کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ لاریب کی بے ہوش ہوتے ہی مقابلے نے دھیرے سے اس کے نازک ہونٹوں پر اپنے ساتھ ہاتھ ہٹا دیا اور بہت ہی آہستگی احتیاط سے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا۔ گاڑی میں لاریب اس شخص کی گود میں سارا کر ہوش و حرت سے بیگانہ پڑی تھی۔ مقابل نے اس کے مڑے پیروں کو بھی بہت احتیاط سے سیدھا کیا۔ مجھے معاف کرنا میری جان، اس نے لاریب کے بے حرکت وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ تبھی اس کی نظر لاریب کے گال پر ہونٹ کے بازو پر پڑی جہاں سختی سے پکڑنے کی وجہ سے اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ تم مجھے اتنا بے بس کر دیا کہ میں ایسی گری ہوئی حرکت کرنے پر مجبور ہو گیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا جانے دلاور، اس نے نم آنکھوں سے مدھم آواز میں کہا اور دھیرے سے لاریب کی پیشانی پر جھک کر پیار بھرا بوسہ دیتا پیچھے ہٹنے لگا۔ تبھی دلاور کی آنکھ سے بے اختیاری میں آنسو جھلک پڑے اور سیدھا لاریب کی گال پر گرنے لگے۔ آنسو کے گرنے کی وجہ سے لاریب نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی تو دلاور کو اتنے قریب پا کر سٹ پٹا گئی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں ملاتے ہوئے پوچھا۔ تبھی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور اسے سب یاد بھی آ گیا۔ گھٹیا انسان، تم نے مجھے… ابھی لاریب کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی، دلاور نے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ لاریب چند پل چیختی رہی مگر دلاور کی گرفت کی وجہ سے اس کی آواز کہیں اندر ہی دب گئی۔ مسلسل چلانے سے اس کی سانسیں پھولنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تھک ہار کر پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کے اوپر کسی کو جھکا پایا اور اس نے گھبرا کر اپنی مندی مندی آنکھوں کو پوری طرح پھیلا کر کھولتے ہوئے دیکھا۔ مقابل کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا اور اس نے مارے تیش مقابل کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا مگر یہ کیا، اس کے دونوں ہاتھ پلنگ کے دونوں سائڈوں پر بندھے ہوئے تھے۔ اور ہاں، اب کیسا محسوس کر رہی ہو جانے من؟ اس نے کمینگی مسکراہٹ لڑکی کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی، اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ ہاں تو دیکھو نا جانے من، بندہ سامنے ہی کھڑا ہے، اس نے دونوں ہاتھوں کو فرصت سے سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں کس لیے لائے ہو گھٹیا انسان؟ وہ غصے میں دھاڑی۔ ایک تو تمہارا غصہ، تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس لڑکی کی آنکھوں میں محبت سے جھانکتے ہوئے کہا۔ جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی خواہ میں بھی نہیں ہوگا، ذلیل انسان، لڑکی نے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے زور سے کہا۔ اور پھر دلاور، میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا بخوبی جانتا ہوں، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ ہاتھ کھولو میرے اور مجھے جانے دو، کمینے انسان، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ ہاں اتنی بھی جلدی کیا ہے، چھوڑ دوں گا، لیکن کہہ کر وہ رکا اور خاموش ہو گیا۔ لاریب اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن کیا؟ لڑکی نے فوراً پوچھا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس نے لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وٹ؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نکاح؟ وہ بھی تم سے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی زندگی میں نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ تم کو کرنا پڑے گا۔ وہ ہنوز اپنی بات پر قائم رہا۔ میرا بھی اتنا بھی برا دن نہیں آیا کہ میں تم سے نکاح کرتی پھروں، اور نہ ہی میری کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤں۔ وہ بہت اطمینان سے بولتی اس کا سکون غارت کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر مقابل بھی کوئی عام ہستی نہیں تھی، اس کی باتوں کا اثر اس پر نہیں ہوا۔ کوئی اثر ہوتا تم نکاح کے لیے مجبور ہو جاؤ گی، اس نے ایک دم یقین سے کہا۔ اوہ پلیز، اب یہ فلموں کی طرح گھسا پٹا جلوہ مت دہرا دینا کہ تمہاری ماں اور بھائی میرے قبضے میں ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ تمہیں نکاح کرنا ہی پڑے گا نہیں تو گولی مار دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے خوف سے سرد بھرے
بڑھتے ہوئے ٹیڑھے میڑے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اس نے ایک دم سے کہکا لگایا۔ میں نے کوئی جھوک نہیں سنایا۔ کوئی جھوک سنایا ہے کیا؟ اسے ہنسے پر غصے سے بولی۔ تم بے فکر ہو، میں بھی تمہاری طرح بالکل تمہاری ٹکر کا ہوں، اس لیے تم نے جو گنوائے ہیں نا ان میں سے ایک بھی ڈائلاگ نہیں جھاڑوں گا۔ وہ مزے لیتا ہوا بولا، جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، نکاح تو میں کرنے سے رہی کیونکہ میں کسی سے نہیں ڈرتی اور تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، آج ہی تو تمہیں ڈر کا احساس ہوگا محترمہ بہادر صبا۔ کہتے ہوئے اچانک وہ ایک دم اس کے قریب آ گیا۔ کبھی نہیں، وہ بہت اطمینان سے بولی، مگر اس کی سیٹی تب تو گل ہوئی تھی جب اس کے دم ایک دم قریب ہوتا اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا، پیشانی لے کر گلے تک اسے چھوتا ہوا اسے ہوا اڑانے والی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے دھکیلتی ہوئی مضبوط لہجے میں بولی، تم جیسا گھٹیا انسان عورت کو کمزور سمجھ کر چاہتا ہے کہ جو مرضی وہ کر لے، مگر یاد رکھو میں ان کمزور لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو تم سے ڈر جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے، وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا، کہتے ہوئے اس نے اپنے لب پہلے اس کی پیشانی پر رکھے، پھر آنکھ پر اور پھر آخر میں اس کے ہونٹوں کے پاس آ کر رک گیا، اور پھر وہ تو بت بنی اس کی جرأت پر حیران ہوگی، اور اسے تو بالکل ایسا شخص نہیں سمجھتی تھی، اس لیے تو اتنی ڈٹھائی سے زبان درازی کیے جا رہی تھی۔ اسے مقابل کی شخصیت پر اتنا تو یقین تھا کہ وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ پھر رک کیوں گئے؟ بولو۔ وہ اندر سے ڈرتی ہوئی باہر سے مضبوط لہجے میں بولی، ہاں تم کیا چاہتی ہو؟ تم حرام کاری میں ملوث ہو جاؤ؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ کر کے رہوں گا، آگے تمہاری مرضی، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ وہ کہتا ہوا اچانک ہی اس کی طرف اس کے اوپر گر سا گیا اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں لیتے ہوئے اپنے لب اس کے ہونٹوں کے پاس لے جانے لگا۔ تبھی ایک دم سے، رکو 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 رکو، میں تیار ہوں۔ اسے اپنے اوپر دیکھ کر اب یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس کی عزت کو تار تار کر کے ہی چھوڑے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کی سانسیں خوف سے تھمنے لگی اور پسینے کی ننھی ننھی بوندیں گھبراہٹ سے اس کے چہرے پر ابھرنے لگی، تو وہ تھوک نگلتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی، بہت صحیح فیصلہ دیا میری جان۔ کہتے ہوئے اس نے اس کی طرف مولوی صاحب کو آواز دی۔ مولوی صاحب باہر روم میں بیٹھے مولوی صاحب کو اور گواہ کے لیے دو آدمی فوراً اندر آگے۔ بہت خاموشی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ باہر تک ان کو چھوڑتا اندر آیا اور دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا، جیسے ہی چلو تم کو گھر چھوڑ دوں۔ اس نے دھیرے سے کہا، گھر؟ دھوکے باز فراڈ کیا تم نے میرے ساتھ دلیل انسان۔ جیسے ہی اس نے چلنے کو کہا تو اس کے گریبان کو پکڑ کر ہلاتی ہوئی زور زور سے کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تو تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ وقت گزاروں؟ اوہ اچھا۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی اور وہ ایک دم سے چھمبی گئی۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ اس کے انداز پر کنفیوز ہوتی بولی، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم نے دھوکے سے نکاح کیا ہے مجھ سے، کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ میں کبھی تم سے نکاح نہیں کرتی۔ بولو، جواب دو۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخنے لگی، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، میں مر کر بھی تمہاری کیا کسی کی بھی عزت کو تار تار نہیں کر سکتا، بلکہ تمہیں ڈرانے کے لیے جو حرکت کی تھی اس کو سوچ کر بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے دھیرے سے اقرار کیا، کیوں؟ کیا کیا؟ کیا تم نے ایسا؟ وہ بے بسی سے بولی، تم نے ہی مجبور کر دیا مجھے ایسی شرمناک حرکت کرنے پر۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے بسی کو دیکھتے ہوئے وہ تڑپ کر بولا، کاش تم مان جاتی تو۔ پھر وہ دھیرے دھیرے سے بولا، تو تمہیں کیا لگتا ہے زبردستی نکاح کر لینے سے میں تمہاری ہو جاؤں گی؟ یہ تو تمہاری بھول ہے گھٹیا انسان، یہ کاغذی رشتہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور تم سے تو دل کا رشتہ کبھی جڑ ہی نہیں سکتا۔ کہتی ہوئی وہ ایک جھٹکے سے باہر نکل گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے نکلا اور زبردستی ہی اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ لہریں مرے قدموں سے چلتی گھر کے دروازے پر رک گئی اور دل سے دعا کرنے لگی کہ آج اندر جاتے ہی کسی سے بھی اس کا سامنا نہ ہو۔ دلاور کی حرکت پر وہ ابھی بھی صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اس نے جیسے ہی دھیرے سے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ حال میں کسی کو موجود نہ پا کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے مردہ قدموں میں تیزی لاتی جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ کمرے میں آ کر 2 منٹ تک دروازے پر ٹیک لگا کر کھڑی اپنی ہموار سانس کو بحال کرنے لگی، اور پھر بہت آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کے بازو لگے دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی، مگر آج اپنے عکس کو دیکھ کر اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ ہونٹ کے بازو اور اس جلاد کی انگلیوں کو نشان دے کر اس کے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ سرخ نشان پر ہاتھ رکھتی وہ زاروں کی طرح رونے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ وہیں کھڑے کھڑے من بھر رونے کے بعد اس نے دوبارہ اپنے عکس کو آئینے میں دیکھا، اور وہی ناک، وہی لب، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، کچھ تو نہیں بدلا تھا۔ پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ بس نام ہی تو بدل گیا تھا جو ظاہری طور پر بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ ایسا کیا تھا
बस वो चंद घंटों कबल तक लारैब अपनी थी और अब लारैब दिलावर शाह। ये सोचते ही वो फिर से रोने लगी। तभी एकदम अचानक उसके अंदर से आवाज़ आई, नहीं लारैब नहीं, तुम इतनी कमज़ोर थोड़ी हो जो रोने बैठ गई हो। तुम अपने आगे ज़बरदस्ती लगे नाम की वजह से बिल्कुल नहीं रोगी। तुम क्यों रो रही हो? जब तुम इस कागजी रिश्ते को कुछ समझ ही नहीं रही हो तो मत रो। तुम जितना रोगी उतना ही अपने आप को कमज़ोर बनाओगी, और ये वक्त कमज़ोर बनने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मजबूत बनकर दिलावर शाह को रुलाने का है। हाँ, दिलावर शाह को रुलाने का है। बिल्कुल सही सोचा तुमने। लारैब अपने अंदर की बातों को गौर से सुनती उस पर अमल करने की कोशिश करने में लगी, खुद को हल्कान करने लगी, और उसके ज़हन में अब बस यही जुमला गर्दिश करने लगा कि अब दिलावर शाह को रुलाने का है, दिलावर शाह को रुलाने का है। उसने रवानी से बहते हुए अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ किया और इस मर्तबा एक अजीम के साथ अज़्म के साथ आपने उसको आईने में देखकर वो मन ही मन में दिलावर शाह से गुफ्तगू करने लगी। दिलावर शाह, पहले तो मुझे तुम्हारा बार बार मेरी राह में हायल होना पसंद नहीं था, मगर अब तुम्हारी इस हरकत से मुझे शदीद नफरत हो गई है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ दिलावर शाह, नफरत, शदीद नफरत। और ये ज़बरदस्ती का रिकाब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं हुला लेकर यासिर से शादी करूँगी। हाँ, अलबत्ता तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन कर दूँगी। तुम इस लम्हे को पछताओगे जिस लम्हे तुम्हें मुझसे मोहब्बत का एहसास हुआ था। लारैब दिल ही दिल में आगे के बारे में सोचकर मुतमईन होने लगी, मगर मसला तो ये था कि ठीक 15 दिन बाद यासिर से उसकी शादी होने वाली थी, और उसे जो भी करना था इन 15 दिनों के अंदर अंदर करना था। उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। अब वो थोड़ा मुतमिन होती अपने प्लान के पहले मरहले के लिए मम्मा के पास जाने का सोचने लगी। तभी उसे कुछ याद आया तो फ़ौरन वॉशरूम से फ्रेश होती बाहर निकली और आईने के सामने खड़ी होकर बहुत ही महारत से उस सुर्ख निशान को छुपाने में मसरूफ़ होगी। जैसे ही उसने वो सुर्ख निशान छुपाया और दिलावर बहुत ही दुखी दिल के साथ कंधे झुकाता अपने खूबसूरत से बंगले के आलीशान कमरे में दाखिल हुआ। बहुत दुखी था। हालांकि देखा जाए तो आज उसे बहुत खुश होना चाहिए था, क्योंकि आज लारैब के साथ उसके निकाह में आ चुकी थी, मगर वो उदास से चलता हुआ बेड पर गिर सा गया। मैंने क्या कर दिया खुदाया, मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह ज़बरदस्ती से लारैब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा। मैं तो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर उसको पूरी रजामंदी से अपनी शरीक हयात बनाने का सोचा था, मगर मुझसे ये क्या हो गया? यासिर और लारैब को साथ देकर मैंने गुस्से में ये कैसा कदम उठा लिया? वो अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ता रो रहा था और उसे बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी। वो अपने आप को बेसुकून महसूस कर रहा था। दिल अलग ही तर्ज पर धड़क रहा था। या खुदा, मेरे दिल को सुकून से भर दे, मुझे चैन दे दे। वो अपने रब से दुआएं मांग रहा था। वो लेटे लेटे अपने रब से मुखातिब हुआ और कुछ देर और रोने के बाद अचानक उठा और वाशरूम में घुस गया। फ्रेश होकर निकलता सीधा जाए नमाज पर बिछाकर सलवात तौबा की नमाज अदा करने लगा। 2 रकात सलात तौबा पढ़ने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या खुदा, मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे, मौला माफ़ कर दे। सच कहते हैं इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा इंसान से कुछ भी करवा देता है। गुस्से में इंसान सही गलत की तमीज़ भी भूल जाता है। मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे। वो दुआ मांगते हुए सजदों में गिरकर ज़ारों के तार रोने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने शुक्राने की नफल अदा की और दोबारा सजदे में गिरकर दुआ मांगने लगा। या खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि ज़बरदस्ती से मगर लारैब मेरी दस्तरस में तो आ गई। मेरे मौला, बस तो उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे मौला, मोहब्बत डाल दे। जिस तरह उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया हूँ मौला, अब तो उसके दिल में भी दाखिल कर दे मौला। वो फिर से ज़ारों के तार रोने लगा। 15 मिनट बाद बजाय नमाज से उठा और बशीर से खाना मंगवा कर खाना खाया और सर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। ज़्यादा रोने से उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। वो चुपचाप बेड पर लेट गया और एक हाथ आंखों में रखता ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद तो उससे कोसों दूर रूठी हुई थी। लग रही थी कि यूं ही लेटा हुआ अब आगे के बारे में सोचने लगा। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने बहुत ही बेजारी से मोबाइल को उठाकर अपनी नज़रों के सामने किया और स्क्रीन पर रोशन होते ही नाम को पढ़ने लगा। हवेली कॉलिंग। उसने जल्दी से कॉल उठाई और क्योंकि दाजान तो हमेशा खुद के फ़ोन से ही उसे कॉल करती थी, हवेली के लाइन नंबर से तो मुलाजिम तो कभी कॉल करते थे जब बहुत ज़रूरी काम होता था, या उसके आगे दिलावर से ही सोचा नहीं गया। हेलो, उसने बहुत ही उजलत में कहा। जैसे ही उसने फ़ोन दूसरी तरफ मुलाजिम की बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग एकदम बदलने लगा और उसके लब से बेसाख्ता निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम।